السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج ہے دوسرا روزہ، ماشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، آپ کو جمعۃ المبارک۔ تو بس میں نے روزہ رکھنے کے بعد بس نماز قرآن پڑھا، پھر پہلے نے قرآن پڑھا پھر نماز پڑھی۔ تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ تو بس روزہ میں نے اکیلے ہی رکھنا تھا آج۔ کل میرے بیٹے نے بھی ساتھ رکھا تھا تو میں نے آج اس کو اٹھایا نہیں، کل وہ چھوٹا ہے نا ابھی، تو میں نے سوچا تو ابھی وہ چھوٹا ہے۔ بس ادھر سحری کی، قرآن پاک پڑھا اور نماز پڑھی، تسبیح وغیرہ کی، تو میں نا یہ اپنا کام ختم کر کے کچن میں آ گئی تھی۔ کچن بکھرا پڑا تھا، برتن دھونے والے سارے وہ اکٹھے کیے سارے پہلے۔ بس روزہ سحری کر کے نا میں کچن کمرے میں چلی گئی تھی وضو کر کے، پھر میں بس اب نکلی ہوں۔ تقریباً 7 بجنے والے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں، تو بس اب برتن دھوں گی، کچن سمیٹوں گی، سارا بکھرا پڑا تھا کچن الٹا سیدھا۔ اب چھوٹے بچوں نے تو انڈا کھانا تھا، ان کے لیے انڈا بوائل کر کے رکھا ہے، تو ان کو اٹھاؤں گی، ان کو ناشتہ کرواؤں گی۔ اب بڑا بیٹا پتہ نہیں کیا کھائے گا، اب اٹھتا ہے تو میں اس سے پوچھتی ہوں۔ وہ انڈا بوائل نہیں کھاتا، فرائی انڈا بھی نہیں کھاتا۔ سینڈوچ وغیرہ بنا کے دوں گی اس کو، تو یہ چھوٹے والے دونوں انڈا کھا لیتے ہیں۔ اور چائے پڑی ہوئی تھی، چائے ان کو دوں گی، انڈا دوں گی، تو پھر اپنے برتن وغیرہ دھوں گی۔ اتنی دیر میں یہ اپنا سیلف صاف کر لیتی ہوں نا، سارا برتن وغیرہ اٹھا لیتی ہوں، دھونے والے بکھرے پڑے ہیں۔ تو بس رمضان ہے، بس یہی عبادت، نمازیں، تسبیحاں وغیرہ۔ آج جمعہ کے دن ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو صلاۃ التسبیح لازمی پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح عورتوں کو بھی سال میں 1 دفعہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ رمضان میں تو 4 دفعہ ماشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ 4 جمعے والے دن اکثر گاؤں میں یا گھروں میں بھی عورتیں اکٹھی ہو کر پڑھ لیتی ہیں، ایک عورت پڑھا دیتی ہے اگر کوئی مطلب پڑھی لکھی ہے، یا عربی کا جو کورس وغیرہ کیا ہے، جو حفظ کیا ہوا ہے، وہ پڑھا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ جب سارے مل کے پڑھتے ہیں تو بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ ادھر آج جمعہ ہے، تو اب دیکھیں ادھر بھی کوئی پڑھا ہے تو میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ ضرور۔ تو میں زیادہ تر نا جو مطلب رمضان میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں اکیلے ہی، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو ساتھ میں نہیں لے کے جا سکتی۔ ایک ہو تو بندہ لے جائے، 3 ہے ماشاءاللہ ایک جیسے، تو پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں دوسرے کے گھر جا کے، تو میں کم ہی لے کے جاتی ہوں، بلکہ خود بھی نہیں جاتی۔ تو آج بس بہت دل کر رہا تھا کہ کوئی پڑھائے، تو پھر میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی۔ بس ادھر میں کچن صاف کر رہی تھی، برتن وغیرہ اٹھا رہی تھی، تو قرآن صبح نا میں نے یاسین 2-3 صورتیں پڑھی تھیں بڑی والی، وہ 5 صورتیں میں جو ہوتی ہیں، میں اب آج سے قرآن شروع کروں گی انشاءاللہ۔ اب نا کل میں نے مشین لگا لی تھی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، مشین لگا لی تھی، کپڑے دھوئے، تو آج انشاءاللہ قرآن شروع کروں گی، 2 سپارے پڑھوں گی آج انشاءاللہ۔ بس کام وغیرہ میں نے ختم کر لیا اب تقریباً، تو پھر بس اب وضو کروں گی، تو اب آج تو تقریباً بالکل فری ہوں۔ شام تک مطلب کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، بس قرآن ہی پڑھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، تسبیح وغیرہ کرنی ہے، اس لیے سوچ رہی تھی کہ کوئی صلاۃ التسبیح پڑھا دے، وہ بھی پڑھ لوں گی۔ بس یہ کچن زیادہ صبح شام ہی گندا ہوتا ہے رمضان میں، تو دن کو تو کام ہی کچھ مطلب رات کا پڑا ہوتا ہے، بچے وہی زیادہ تر کھا لیتے ہیں، تو بس یہ زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا ہی گندا ہے، جلدی سے کر لوں گی، کر کے تو پھر میں اپنا سپارہ وغیرہ پڑھوں گی۔ قرآن رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھنا چاہیے لازمی، ہر کسی کو جو قرآن پڑھا ہے رمضان میں۔ تو مطلب اگر رمضان میں شروع کیا ہے، نہیں پڑھ سکتے نا کسی کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نا،
تو اس کو مکمل لازمی کیا کریں، چاہے رمضان کے بعد مکمل کر لیا کریں رمضان میں اگر نہیں ہوتا، یا پھر رمضان سے پہلے شروع کر لیا کریں تو رمضان میں ختم ہو جائے۔ تو لازمی سال میں تو ایک دفعہ لازم قرآن پاک مکمل پڑھنا چاہیے، کیونکہ پڑھا ہوا ہے تو یہ لازمی ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ باقی تصویر صورتیں وغیرہ تو ہم تقریباً پورا سال ہی پڑھتے رہتے ہیں، صبح نماز کے بعد یاسین، سورۃ ملک، سورۃ واقعہ، رحمان اور مزمل، یہ ساری صورتیں تو تقریباً ہمارا ڈیلی روٹین کا حصہ ہے، مطلب صبح نماز پڑھی تسبیح کی تو یہ پڑھتے ہیں۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں تو جتنے بھی مطلب میرے جاننے والے ہیں، جہاں میرا آنا جانا ہے جہاں پر وہ سب پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ ان سے گھر میں برکت بھی آتی ہے، رزق کی تنگی نہیں آتی، تو یہ تندرستی ماشاءاللہ رہتے ہیں۔ یاسین پڑھنے والا صبح کا آغاز اچھا ہوتا ہے، دن اچھا گزرتا ہے، بہت فائدے ہیں ان کے لاتعداد۔ تو ادھر بس میں چولہا صاف کر رہی تھی، چولہا صاف کر کے تو میں برتن دھوں گی۔ کل اتنا کام نہیں تھا، کل ہم بڑے بیٹے نے روزہ رکھ لیا تھا، میں نے یہ ساتھ میں یہ بھی اٹھ کے، چھوٹے والے بھی اٹھ گئے تھے، چھوٹا والا بھی اٹھ گیا تھا، اس نے کھانا شانا کھا لیا تھا، صبح ناشتہ کر لیا تھا ہمارے سحری کے وقت ہی۔ چھوٹی بیٹی تھی، اس کو ایک انڈا بوائل کر کے دیا، اس نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا، بس نوڈل بنا کے دیے دوپہر کو، تو اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی نا، وہ کم ہی کھاتی ہے۔ درمیان والا بیٹا بہت چیز ماشاءاللہ کھا لیتا ہے، دہی پڑا ہو وہ کھا لیتا ہے، اگر کوئی چیز پڑی ہو وہ کھا لیتا ہے اٹھا کے۔ ان کو تو بڑے والے کو تو، چھوٹی بیٹی کو تو بہت مشکل سے کھلانا پڑتا ہے۔ ادھر میرے بچے ناشتہ کر رہے ہیں، میں برتن دھو رہی ہوں، تو بس یہ ناشتہ کر لیں گے تو پھر کچن بھی صاف کر دوں گی۔ عبداللہ اب جب اٹھ کہے گا تو اسے کچھ بنا دوں گی۔ بس رمضان کے کام بڑھ بھی جاتے ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا ریسٹ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے ناشتہ اٹھنا، پھر ناشتہ بنانا، پھر مطلب اسی وقت ناشتہ بنانے کے بعد صفائی کرنا، کام کرنا سارے، تو پھر وہ زیادہ کام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب تو صبح سحری کر کے تو صبح کے جو تھوڑے بہت برتن ہوتے ہیں میں ساتھ ہی دھو دیتی ہوں، پھر بعد میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دھوتی رہتی ہوں، تو اتنا نا میس نہیں جمع ہوتا کچن میں۔ یہ میں بس جھاڑو لگا رہی تھی، میرا ٹپ میں اب میرا ایک سوٹ رہ گیا تھا کل جو میں نے اتارا تھا، کپڑے چینج کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو نا نیا سوٹ تھا کہ اس کو نہیں رکھنا اب اتنے دن، میں نا اس کو ابھی دھو دوں گی ہاتھ سے ہی نا، صرف ڈال کے رکھا ہے، دھو کے نا دھوپ میں ڈال دوں گی تو سوکھ جائے گا۔ میں کپڑے بھی کام ہی دھونے والے نہ رکھتی ہوں، ساتھ ساتھ دھو لیتی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن مشین لگاتی ہوں۔ کل لگائی تھی تو یہ میں بعد میں نہائی تھی، تو یہ بس سوٹ رہ گیا تھا، میں نے سوچا اس کو بھی دھو کے اب ڈال دوں۔ اب بس کام کو ختم کر کے نا پھر انشاءاللہ میں وضو کر کے اپنا قرآن پڑھوں گی۔ تو صبح کو دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کو، صبح کو پھر اتنی نیند آئی ہوتی ہے، اتنی نیند آتی ہے، بس میں تو ویسے نا 6 بجے تک روزہ بند ہوتا ہے نا روزے کا ٹائم، تو میں رات کو عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھ کے میں نا وطر اور نفل دو چھوڑ دیتی ہوں، صبح اذان سے پہلے پڑھ لیتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں تب پڑھ لیتی ہوں۔ تو مجھ سے نا اتنی زیادہ نہ کھڑے بیٹھنی ہوں، میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے نا ایک ٹانگ میں بھی، اس لیے میں تراویح وغیرہ نہیں پڑھتی، تو میں نماز ہی صرف پڑھتی ہوں، وہ بھی میں بس وطر اور نفل صبح کو پڑھ لیتی ہوں۔ اس طرح پڑھنے سے نا پوری رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو میں بس ایسے ہی پڑھ لیتی ہوں، اور قرآن آج شروع کروں گی انشاءاللہ۔ باقی تسبیح وغیرہ، درود شریف، باقی یہ تسبیح وغیرہ تو وہ میں کام کرتے کرتے بھی پڑھ لیتی ہوں، مطلب صبح چائے بنا رہی ہوں، چولہے کے پاس ساتھ کھڑی پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ تو اب تو رمضان ہے، رمضان نہ بھی ہو تب بھی میں نا پڑھتی ہوں، جب مجھے یاد آئے درود شریف، کوئی تسبیح، تیسرا کلمہ بھی پڑھتی رہتی ہوں۔